نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا ایک بکرا یا ایک جانور میں کی قربانی پورے گھر کے افراد کے طرف سے ہو جائے گی، یعنی پورے گھر کے لوگ ثواب میں شامل ہو جائیں گے؟ ہاں، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ ایک بکرا اگر قربان کیا جا رہا ہے کسی کے گھر میں، تو گھر کے اندر جتنے بھی افراد ہیں انشاءاللہ اجر و ثواب میں پورے شامل ہوں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، جیسے حدیث کے اندر یہ ہے کہ ثواب میں شامل ہوں گے، ویسے ہی جو شرائط حدیث کے اندر بیان کیے گئے سارے گھر والے اس شرائط پہ بھی اترنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو ذی الحجہ کا چاند دیکھ لینے کے بعد عید الاضحیٰ پڑھنے تک ناخن نہ تراشے، بال وغیرہ نہ کٹائے، تو صرف جس کے نام پہ جانور قربان ہو رہا وہی، بلکہ گھر کے جتنے افراد ہیں کوشش کریں اس حدیث پر عمل ہو۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے جب سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ فیأکلون ویطعمون، کہ کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں، نبی علیہ السلام کے وقت میں ایک بکری یا ایک بکرا ایک شخص قربان کرتا تھا اور پورے گھر کے افراد کے لیے وہ کافی ہو جایا کرتے تھے۔ ایسا چلتا رہا کہ ایک بکری پورے گھر کے افراد کے طرف سے، لیکن پھر اس میں سے کھاتا تھا اور پھر لوگوں کو کھلاتا بھی تھا۔ لیکن اب بعد میں یہ حالت ہو گئی جو تم لوگ دیکھ رہے ہو، یعنی اب لوگ دکھاوے اور فخر کے طور پر کئی جانور کی قربانی دیا کرتے ہیں۔ تو یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے صاف طور پر یہ مسئلہ واضح طور پر سامنے آتا ہے کہ ایک بکرے کی قربانی ہو یا ایک گائے، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام ایک بار ایک ہی گائے گھر کے سارے افراد کی طرح، اور اس وقت آپ کی 9 بیویاں تھیں تو سارے لوگوں کو اس میں شامل کر لیا۔ ایک اونٹ بھی ایک گھر کی طرف سے ہو سکتا ہے، گائے بھی ہو سکتی ہے، اور بکری بھی یا دمبا بکرا بھی ہو سکتا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ اس حدیث سے بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں ایک ہی کرنا چاہیے، کئی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بعد میں ایسا ہونے لگا اس لیے ایک ہی کرنا، یہ غلط ہے۔ اگر لوگ ریاکاری سے بچتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ثواب اجر حاصل کرنے کے لیے ایک نہیں بلکہ 10 جانور کی بھی قربانی کرنا چاہیں تو کرنا بہتر ہے۔